بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہی جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم دور عالم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتاتا ہے اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکز دروازہ کھٹکھٹایا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لوگ پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس سے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب ہو کر دی گئی ہوں، دنیا کا سب سے آسان طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال اور دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن پھر بھی وہ دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، رد ضائع ہو جاتی ہے، دعا بھی رد ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لڑک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، اور اس میں سے کسی تو کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کے حمد و ثنا کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے دونوں درود کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجے جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع اور عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا، اس کے عمل کی مستقل عادت بنا لے گا، تو انشاءاللہ وہ کبھی مال دولت کی کمی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے ہمیشہ مال اور دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔
پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے بھی خراب ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ سے مبارک کو 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی اپنی ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن گزرنے والے دن سے بہتر ہوگا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانی جلد از جلد دور ہو جائے۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق مال دولت کی کثرت ہو جائے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ جب یہ وقت آپ کو جس وقت بتایا جا رہا ہے یہی اسی وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب پہلے آپ نے وضو ہو جانا ہے، یعنی آپ نے پہلے وضو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ آیت الکرسی ایک بار تو سماعت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی سکون اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسطو کس مرتبہ اپنے اس کو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق و مال دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک بات مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورت ہے
اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت کے حوالے سے، وسعت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور صورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ صورت مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ وظیفے پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب گناہوں کے معافی مل جائے گی تو پھر آپ کے اوپر اللہ کرم نوازیاں بھی فرمائے گا۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفار اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسکین اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر ماں باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا، وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارنے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں، ان کے پاس مقدس کتاب القرآن ہے، ان کے پاس صاف ہوا پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت ہیں اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف سے دیکھ کر کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں، دنیا کی بیشتر قیمتیں نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ آداب، عزت و احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہمگاہی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دلاویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کے دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، رونتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیگیٹو سوچ سے بچائے، اور میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایک مرتبہ میرے سارے دوست اللہ کے 99 نام میں سے ایک نام کو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔